صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مدنی چینل کے ناظرین اونٹ کو بھی دیکھتے رہیں. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد یہ اونٹ رائے خدا میں قربان کیے جائیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوش دلی سے واسطے رب کے ہوں جو قربانیاں، خوش دلی سے واسطے رب کے ہوں جو قربانیاں، نار دوزخ سے بنیں گی یار وہ قربانیاں، نار دوزخ سے بنیں گی یار وہ قربانیاں. قربان آئی آئی قربان، عید قربان آئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جی شہزاد بھائی کوئی تیاری ہے نیچے کیا؟ یہ بچوں کے نعرے ہم نے ذرا نیچے تیاری ہے الحمدللہ. ویسے لیکن آپ بچے کو جمع کر کے ہیں. یہ بچے دکھائیں. جی بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کیا کرو گے؟ کچھ نعرے وغیرہ لگاؤ گے؟ باپا بھی آ گئے ہیں، حاجی صاحب بھی آ گئے، لگاؤ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی فاطمہ اور علی جنتی جنتی اے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی 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 جنتی. اور کوئی بچہ بچی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باپا بھی ہیں وہاں پر، کوئی نعرے لگائے گا؟ ہاں یہ حسن رضا، حسن رضا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی. ہمارے پاس حسن رضا، حضرت صدیق بھی حسن رضا ہمارے پاس آپ کا ایک سوال بھی ہے. جی سوال چلا دیں پہلے. جی حسن رضا کا ایک سوال چلائیے. جی جی باپا جان آپ سے گزارش ہے، آپ نے بہت ساری قربانیاں کی ہیں، ان میں سے کوئی یادگار واقعہ سنا دیجیے. بچے سے ہی پوچھوا لیتے نا. ماشاءاللہ یادگار واقعات تو اتنے ہوں گے، ڈھونڈنے جاؤں تو. ایک یادگار واقعہ جو واقعی بہت یادگار ہے، اور اس میں یہ اس کا عنوان بنے گا، خدا رکھے اسے کون چکھے. الحمدللہ ہم نے قربانی کے لیے ایک بچھڑا لیا. جنرلی تو گائے بولتے ہیں لیکن تھا وہ بچھڑا، گول مٹول اور تھوڑا یوں اچھا خوبصورت سا بچھڑا لیا، اور مل جل کر ہم اس کو ایسی جگہ پر وہ ذبح کرنے کی تیاری کی جو ڈھلان تھی اور چکناٹ تھی. وہ دوسرے جانور بھی کٹے ہوں گے نا. تو اس کو جب ہم لٹانے لگے نا، اور دو ٹانگ اس کی باندھ چکے تھے ہم، جو لٹانے لگے تو میں بھی شامل ہی تھا اس میں، جوانی کی بات ہے. تو میں پھسلا اور پھسل کر وہ سیدھا وہ اس بچڑے کے نیچے، اور بچڑے نے بندھے ہوئے پاؤں جو تھے نا یہ اوپر کر لیے، اور میرے سینے کی بالکل وہ سیٹ پہ تھا. اگر وہ رکھ دیتا تو شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. اس نے رکھا نہیں. جب تک میں اس کے نیچے رہا وہ پاؤں اس طرح اٹھائے رکھے اس نے. اب یا تو میں لڑک کے نکل گیا یا کسی نے کھینچ لیا. بہرحال اسلامی بھائیوں میں شور پڑ گیا تھا کہ یہ کچھ ہوا. الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. بچڑا یوں مطلب بڑا شریف، بس اللہ کی رحمت تھی کہ اس کے پاؤں
اللہ کی رحمت سے پکڑ لیے گئے کہ وہ مجھ پر رکھے نہیں. تو بس وہی ہے، خدا رکھے اسے کون چکے. میرا وقت پورا نہیں ہوا تھا. اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ایک قول جو ہے نا آپ کا کہ موت خود میری محافظ ہے، تو جب تک وہ آئے گی نہیں، موت کا وقت نہیں آئے گا، وہ مجھ تک پہنچے گی نہیں. تو یہ ایک یادگار ترین واقعہ ہے جو ناقابل فراموش میری زندگی کے ساتھ ہے کہ میں یوں بال بال بچ گیا الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہو؟ واقعات تو کئی ہیں یار. اس میں تو ایک بار ہم ایک بکری لینے گئے تھے بارگاہ رسالت میں، نظر کرنے کے لیے ایک جانور لینے گئے تھے. تو مطلب میرا یہ ذہن ہوتا تھا کہ منڈی کا سب سے قیمتی جانور لے کر بارگاہ رسالت میں نظر کیا جائے. یعنی حصہ ڈالنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں تو آتا ہے، جواز کی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن مزہ نہیں آتا. مطلب ہم اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ باپ کا حصہ، مرے ہوئے دادے کا حصہ، اب بچ گیا، ایک سرکار کا ڈال دو، گوشت پاک کا ڈال دو. واٹ از دس؟ نہیں جمتا نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے پہلے ہو، بلکہ پورا ہی پورا ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے 63 نہر کیے اونٹ اور کل 100 باقی حضرت علی نے. تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو اونٹ ہوئے تھے، پورے اونٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے. اس میں 7 حصے نہیں کیے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہمارے یہاں 2 اونٹ ہیں. ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عیسائی بھائی نے دیا ہے، پورا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نہر ہوگا. ایک مجھے تحفے میں ملا ہے، تو وہ بھی سرکار کی طرف سے پورا اونٹ نہر ہوگا انشاءاللہ الکریم عن قریب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم منڈی پہ گئے تو کوئی چھٹی ہو گئی تھی. عید کا پتہ نہیں 3را ہی دن ہوگا یا 2را تھا. اب پھر ایک بکری پر میری نظر پڑی، تھی کمزور، صحیح بات ہے کمزور بکری تھی، اور اس کو کوئی ہاتھ دینا اس کی طرف نظر بھر کر دیکھتا نہیں تھا. تو پھر میرے منہ سے نکلا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں بنتا ہوں، میں ہوں. تو میں نے اس کو مطلب وہ شاید 700 روپے کی، یا بہت پرانی بات ہے نا، یہ ایسا کچھ یاد پڑا، 700 روپے کی شاید وہ بکری خریدی. اور اس کو اس طرح میں کندھے پہ اٹھا کے پھرتے تھے. نہ مان ہو گیا تھا اس کا، تو بارگاہ رسالت میں اس کو پیش کیا جانا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ یادگار واقعہ ہے. پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ میں منڈی گیا جانور لینے کے لیے، بھائی اتنے ہوں گے اور زیادہ لوگ ہیں، تو وہ چونکہ اگر دنیا بولتی ہے کم لوگ، یہ بولتا ہے زیادہ لوگ ہیں، ہاں بھائی کچھ زیادہ لوگ ہیں تو دے دو. ماشاءاللہ. تو یوں الحمدللہ زیادہ پیسے دے کر میں لے کر آ گیا. اس میں بھی یہ باتیں تو کرتے ہوں گے یار، عجیب و غریب مطلب واقعہ ہوا. ان کا یہ یادگار واقعہ ہوگا کہ ہر گاہک جو ہے وہ دماغ کا ایک آدھ کونا کھینچ لیتا تھا، اور یہ عجیب ملا کہ ساری دماغ کی تعمیر کر دی اس نے. ماشاءاللہ. تو میں بارگاہ رسالت میں نظر کرنا ہے یا اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، اس میں وہ جو بولے وہ اگر حوصلہ ہو تو دے دے آدمی. سبحان اللہ. کئی بار اس طرح جانور خریدے کہ وہ جو بولا وہ دے دیا، یا زیادہ تر یہ کہ یہ بھی کوشش کی کہ وہ بڑھا کے اس کو دے دیا، ماشاءاللہ. یہ بھی خوش ہو جائے. ایسے خوش ہوتے تھے، ایسے خوش ہوتے تھے جس کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 99 نے ان کو تنگ کیا ہوگا اور چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے، اب 100واں آیا اور اس نے زیادہ پیسے دیے ہوں گے، تو اس کو دل میں خوشی تو داخل ہوگی نا. بالکل. ایک مسلمان کے ارے بیچنے والے بیچارے ہوتے تو مسلمان ہیں، یہ بھی بڑی تکلیفوں سے، بڑی ارمانوں سے جانور پال کر کمانے کے دن ہوتے ہیں ان کے. لیکن جو ٹھگی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، میری مراد وہ نہیں ہے. ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. توبہ اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے جو اس طرح چیٹنگ کرتے. لیکن ہر فرد ایسا نہیں ہوتا. ایسے اچھے بھی نیک لوگ بھی اس میں یقیناً ہوں گے کہ جو مطلب صحیح شرعی اعتبار سے سودے کرتے ہوں گے اور دھوکہ نہیں دیتے ہوں گے. ماشاءاللہ. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے ہی کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کی پوری رقم ہی دیں گے، لیکن یعنی پہلے یہ بات کر سکتے ہیں ان سے کہ آپ بھی مناسب بتائیے گا، یعنی اس میں آپ کا بھی پروفٹ ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ سے بحث کرنی پڑے اور ہم رقم پوری دے دیں گے. آج کل تو ڈبل بتا دیتے ہیں نا. یعنی تو ہر ایک یہ کر نہیں سکتا اچھا کہ بڑا کر دے. تو
اس کو بول لیں گے تو اور ہو سکتا ہے زیادہ بولے. مال کی ہرس بھی تو ہوتی ہے نا آدمی کو, یا وہ مذاق سمجھے گا یار یہ صحیح کوئی چکر دے رہا ہے, کوئی اس کی اس میں ترکیب ہوگی کہ کم بولوں تو پھر یہ کہ یہ مجھے مطلب اس طرح سستا دے جائے مجھ سے. نہ اس کو اپنے اوپر اعتماد آئی بھی ضروری نہیں ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ اچھا جانور اور پورا ہی جانور اس طرح ذبح کیے جائیں, کچھ لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے اور سوالات بھی کرتے ہیں کہ پہلا جو زندگی کی پہلی قربانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اللہ یہ کہ پہلا دینا وہ بھی اچھی بات ہے, اور آخر تک ہر بار دینا وہ بھی اچھی ترین بات, بہترین ہے. تو اب یہ کہ ہمارے آقا ہمارے لیے ہمارے منتظر تو نہیں ہے. یہ سعادت ہے کہ ہم پیش کریں. سعادت کی معراج اس وقت ہوگی جب وہ قبول کر لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہیں گے ہم غلام ہیں, اور کہے جائیں گے. جس دن ان کی بھی اشارت آ گئی کہ تو میرا غلام, وہ ہماری معراج ہوگی. کیا بات. میں تو کہا ہی چاہوں گا بندہ ہوں شاہ کا لطف جب ہے کہ وہ جناب ہوں, جب لطف پر لطف یہ ہے کہ وہ کہہ دیں اگر جناب ہوں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر ظاہر ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گاہک تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو پوری رقم دے گا, لیکن جن کی ایک متوسط رینج ہوتی ہے تو وہ جا کر جو بیوپار ہوتی ہے, جو بیچنے والا ہوتا ہے, اس کو عام طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کا ہے, آپ بھی اپنا حصہ ملا لو اس کے اندر. تو کچھ یعنی کہ کم کرنے کے لیے رقم, اس کو اس طرح جملے کہے جاتے ہیں. چندہ مانگ رہے ہیں. اس طرح اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا بھی ایک یادگار واقعہ ہے کہ میرا اپنا جو واقعہ, ہم گئے تھے کوئی منڈی کا بہترین جانور لے. اب وہ پتہ نہیں عید کی رات, یعنی عید گزر گئی تھی, تو اب وہ جانور نظر نہیں آ رہے تھے. ایک گائے پر نظر پڑی, وہ تھوڑا اچھی تھی, اور اس کے پیچھے کچھ گاہک تھے. اور میرا انداز, میرا لباس, آپ سمجھتے ہیں, میرے کو پارٹی تو نہ ہوں نہ لگتا ہوں. تو وہ جو بیچنے والا تھا وہ گاہکوں کو جواب تو دے رہا تھا. ان کے انداز ہوتے ہیں کان میں بات کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ بھی کوئی نفسیات اثر ڈالنے والا انداز ہوتا ہے کیا ہے, یا دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کتنا دام بول رہے ہیں وغیرہ. تو خیر وہ ان سے تو کان میں بات کر رہا تھا, مجھے لفٹ نہیں کرا رہا تھا. تو پھر میں نے ذرا آواز سے بولا, میں نے کہا بھائی ہم غریبوں سے بھی بات کر لو. اب وہ متوجہ ہوا, بولا اچھا کہو کیا کہتے ہو. تو میں نے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا وہ کچھ مانگ رہا تھا جو بھی رقم یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہونی ہے, اگر آپ 12,000 میں دے دیں. تو دیا اس نے, بالکل اس نے کوئی مطلب کوئی عاشق رسول ہوگا, فوراً اس نے کوئی بارگیننگ ہی نہیں کی مجھ سے. اچھا وہ 12,000 ہم نے پیمنٹ کر دی ہے, اور وہ پکڑ لیے گائے. اچھا اب جو لوگ تھے وہ سب, وہ تو پارٹیاں ہوں گی ظاہر ہے, اتنا بڑا جانور ان دنوں, یہ بہت بڑی رقم تھی. اتنا بڑا جانور تو کوئی لے نہیں سکتا آسانی سے. تو یہ ایسا مطلب نظر آ رہا ہے کہ اس نے یار اتنا بڑا سودا کر لیا. خیر ہم تو چلے گئے, لے گئے. بعد میں ہم مطلب قبرستان دوسرے دن گئے میوا شاہ, تو ایک پیڑھی میں آدمی مل گیا. مولانا یار تم نے تو کمال کر دیا, تم نے تو منڈی تیز کر دی, جانور مہنگے ہو گئے تھے تمہارے لے جانے کے بعد. سبحان اللہ اللہ. کچھ مبلغین کے پاس بھی سوالات ہیں, وہ بھی آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. اس کا کوئی خاص جو لے کر گئے تھے, اس تعلق سے بھی کوئی یہ جانور کی بھی خاص عجائبات سامنے آئے تھے؟ یہ جانور غریب و عجیب تھا. اللہ عجیب و غریب تو محاورہ ہے, الفاظ ہے, غریب و عجیب تھا. اچھا ہر بات میں نے نہیں دیکھی تھی, لیکن سائی بھائی بول رہے تھے, کسی سائی بھائی جہاں ان دنوں میں ہوا کرتا تھا, تو وہیں ہم نے نیچے کی جگہ پر اس کو اندر میں رکھا تھا. تو بتا رہے تھے کہ اذان جب ہوتی ہے شروع, یہ اس دوران چر بھی رہا ہوتا تو چرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ. اچھا اس کو
قبلہ رو منہ کر کے بیٹھتے دیکھا گیا کہ یہ ایسا لگتا تھا جیسے قصدن قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہے. دوسرا یہ کہ جب ذبح سے پہلے ہم نے ذبح کی ترکیب، وہ بڑا جانور تھا تو گوشت فروش کی بھی وہ لی تھی ہم نے ترکیب، تو اس میں ہم اس کے بالکل قریب، میں تو بالکل پاؤں کے پاس بیٹھ گیا تو نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں، لیکن بہرحال میں وہ جانور بڑا شریف تھا، میں بیٹھ گیا تھا. اسلام بھائیوں نے منع بھی کیا کہ آپ نہیں بیٹھے، تو انشاءاللہ خیر. تو وہ میں بیٹھ گیا، ہم لوگ اور نعتیں اسلامی میں پڑھ رہے تھے اس وقت. اتنا یعنی ادب سے وہ بیٹھا ہوا تھا اور بالکل بیٹھا ہوا تھا. اس نے پھر پاؤں نکالے، تھکتے تو پاؤں نکالتے نا، تو میرے پاؤں، میں بھی قریب ہی تھا، پاؤں اتنا احتیاط سے نکالے کہ اس کے پاؤں مجھے بالکل ٹچ بھی نہیں ہوئے. اور پھر یہ کہ جب گوشت فروش آ گیا اور ہم نے مطلب اس کو کھڑا کیا اور اب اس کو لٹایا، قبلہ رخ، وہ گوشت فروش نے قبلہ رخ نہیں گرایا، اس کو الگ سمت وہ گر گیا. تو اب یار تو قبلہ رخ ہونا چاہتا، یہ گھسیٹنے کی تیاری کرے گا، میں گھسیٹنے تو دوں گا نہیں، گھسیٹنے اس کو بڑی تکلیف ہوگی، بارگاہ رسالت میں اس نے پیش ہونا ہے. نہ ہو تب بھی برل یہ قربانی یا ویسے کوئی عام جانور بھی ہو، اس کو گھسیٹنا تو تکلیف دے. اتنا ہیوی جانور جتنا ہیوی ہوگا اتنا تکلیف زیادہ ہوگی اس کو گھسیٹنے سے. اب کیا کیا جائے، اتنا ہیوی جانور یہ قبلہ رخ ہو کیسے اٹھاتے ہیں اس کو. تو ہم نے وہ چند اسلامی بھائیوں نے، وہ ادھر میں بھی شامل تھا اس میں، ہم نے اس کو اٹھایا. اب میں مبالغہ کہیں یا جو بھی کہیں، ایسا اٹھا یہ اسے روئی کا پوٹلا، الحمدللہ یہ اٹھا اور ہم نے اس کو یوں کر کے اٹھا کر زمین سے معلق کر کے یوں کر کے قبلہ رخ کر دیا، الحمدللہ. پھر وہ اس کو جب قربان کیا، ذبح کیا میں نے، تو اس نے یوں سر میری طرف کر دیا ذبح ہونے کے بعد، آنکھیں کھول کے، جس سے یعنی کہ ظاہر اس وقت ہو سکتا ہے اس کی نظر چلی جاتی، وہ کٹی گیا تھا وہ، لیکن تو کسی اسلامی بھائی نے ویسے ہی گرے لگائی، بولا کہ یہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جانور تو بہت کٹتے ہیں لیکن مجھے بارگاہ رسالت میں نظر کیا گیا ہے. وہ ویسے اس نے اپنے طور پر ایک خوبصورت بات کہی تھی. ایک منظر ہے ہمارے پاس جانور اچھا کے پھر ذبح. اس کی قدر اتنی ہوئی تھی کہ اب پتہ نہیں یہ میں بولوں یا نہیں بولوں، مسئلہ نہ ہو جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ اس وقت یہ مختلف پیجز پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے، نقاد قسم کے لوگ کہیں اور گھوم رہے ہوں گے کیمرے لے کر یا موبائل، لیکن اس کو پھر یہ اٹھائیں گے. تو اس لیے پھر اس کا احترام بہت کیا گیا، اس کی ہر شے کا احترام کیا گیا جو پاک ہوتی ہے اس کا. اب مزید میرا خیال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. ایک جانور لوگوں نے کا اس طرح بھائیوں نے کہ یار اتنا خوبصورت جانور اور رائے سرکار کے نام پر ذبح ہوا، اور پھر اس میں یہ خوبیاں، ایک یونیک ٹائپ کے اس کے معاملات تھے. اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آئی ہے، اس جانور کے بیٹھنے کا جو انداز ہے نا صبح کے لیے، صبح کے لیے پیش ہونے کا جو انداز ہے، اس طرح دکھائیے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پاؤں پہ انہوں نے رسی تو باندھ دی، پیار کرے گا پھر اب جیسے اس کو پیار کیا نا، اب یہ اس کو کوئی گرانے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بیٹھا، یہ بیٹھا، یہ لیٹ گیا. ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے. یعنی یہ دیکھیے کہ مطلب جو امیر سنت واقعات بیان کر رہے تھے، تو بعد ہوگا تو یہ امیر سنت کے یہ واقعات کسی کے ذہن میں کسی بھی قسم کے خدشات شاید پیدا نہ کرتے کہ یار یہ جانوروں کے بارے میں کیا ہوتا. وہ اونٹ ہی تو تھا جس نے دوڑتے دوڑتے کعبے کا طواف کیا تھا، کعبے کے گرد چکر لگائے تھے، حضور کو یاد ہوگا. محدثین نے لکھا اپنے 130 عاشقان رسول کی 130 حکایت میں بھی ہے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا مسجد الحرام کی طرف آ رہا تھا، لوگ بھی روکنے کے لیے دوڑے تھے لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آیا، اور سیدھا مسجد الحرام میں داخل ہوا اور ڈائریکٹ کعبہ شریف کی طرف پہنچا اور چکر لگانے لگا. اب لوگ ہٹ گئے، لیکن 7 پھیرے لگائے اس اونٹ نے اور پھر حجر اسود کی طرف بیٹھ گیا یہ، اور اس کی آنکھوں سے دڑ دڑ آنسو گرنے لگے، یہاں تک کہ سر جھکا دیا، گر گیا اور انتقال ہو گیا اس کا، اس اونٹ کا. اس اونٹ کا
बड़ा एहतराम किया गया। इसको एहतराम से उठाकर सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही होती है उस जगह उसको दफना दिया लोगों ने। ये किताब तो सैकड़ों साल पुराना है, ये उसमें हवाला भी है किताब का, मुझे इस वक्त तो ज़ाहिर याद नहीं है। तो ये ऊँट का वाक़या, इस तरह मतलब और भी बाद वाक़यात हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ा शरीफ में कि कुरान करीम खुला हुआ था। हिंद में बाद जगह बंदर बहुत पाए जाते हैं, तो एक बंदर वहाँ था मतलब, तो कुरान करीम पर वो टप कर नहीं गया, वो साइड से गया, साइड से निकला कुरान शरीफ के। तो बात जानवरों का फिर एक वाक़या पुराना उसमें भी है अपने अबलग घोड़े सवार में, और पुराना वाक़या है कि एक साहब बकरी ज़बा करने लगे और छुरी एक इसमें कोई मिलने वाले आ गए, तो ये छुरी वहीं रखकर वो उससे मिलने में मसरूफ़, बातचीत करने मसरूफ़ है। बकरी उठी और उसने छुरी को पाँव से धकेल कर दीवार के कोने की तरफ कुछ गड़ा पाँव से खोदा और उसमें छुरी डाल दी, मिट्टी से छुपा दी। तो वो जो ज़ाबे थे वो नहीं देख रहे थे, इनके दोस्त देख रहे थे ये। तो इनके दोस्त ने ये वाक़या बताया कि देखो छुरी क्या कर रही है, बकरी क्या कर रही है। तो ये जब वाक़या इनको पता चला ज़बा करने वाले को, तो उनको बहुत रहम आया बकरी पर, और अजीब कैफियत उन पर ये हुई कि ज़िंदगी भर में कभी बकरी ज़बा नहीं करूँगा। हालांकि हलाल काम था ज़बा करना, लेकिन वो कैफियत उनकी क्या, मैं अपने आप हाथ से नहीं करूँगा ये। तो अब भी बाद लोग होते हैं जो मुर्गी भी ज़बा नहीं करते अपने हाथ से, लेकिन उसको ज़रा गलत भी नहीं समझते। अब कोई ज़िंदगी भर गोश्त ना खाए उस पर कोई ब्लेम नहीं है, और अगर कोई गोश्त को हराम कहे या गोश्त खाना ही हराम है तो वो इस्लाम से ही निकल जाएगा कि जिसको इस्लाम ने हलाल करार दिया है, नुसूस से साबित है गोश्त का हलाल होना, इसको हराम कह रहा है। हु आर यू, तू कौन होता है हराम कहने वाला? इस्लाम से निकाल दिया इस्लाम से। तो ना खाना, अपना अमल ना करना और है, और उसको हराम समझना और है। तो अगर माज़अल्लाह कोई के बकरी को ज़बा करना ही हराम है तो वो भी इस्लाम से निकल जाएगा कि ज़बा करना तो बिल्कुल कुरान और हदीस की उससे साबित है दलाइल से, और ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बा करना साबित है, कोई इसका इनकार हो ही नहीं सकता। सही। आपने इरशाद फरमाया कि सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर जानवर किया, तो इसमें ये एक शुबा आ सकता है कि जानवर तो अल्लाह के नाम पर किया जाता है, तो सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पर जानवर किया, तो इसकी कोई वजाहत फरमाएं। ये मजाजन निस्बतें होती हैं, कोई हर्ज नहीं होती। ये बताइए कि जिस मस्जिद में काबा है या खुद काबा, इसको क्या कहते हैं? बैतुल्लाह, है ना, अल्लाह का घर, ठीक है। अच्छा, अब मस्जिद नबी शरीफ का नाम क्या है? मस्जिद नबवी। तो ये नबी कि वो जगह जहाँ सजदा किया जाता है, मस्जिद माने सजदे की जगह, तो ये निस्बत मजाजी हुई, वरना हकीकत लिल्लाह मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है वो अल्लाह के लिए है। ये ऊँट खड़ा हुआ है तो आप यही पूछेंगे भाई किसका है, तो मैं कहूँगा मेरा है, तो क्या रज यार, तो मकान आपका है, दुकान इनकी है, समझिए ग्राउंड इनका है, तो ये गमला उसका है। तो ये सब मजाजी निस्बतें, हकीकत में अल्लाह पाक की हर शय, अल्लाह पाक ने जिसको जो चाह दिया, जिसको मिला वो अल्लाह पाक की अता से मिला, अल्लाह के दिए से मिला, और इनके महबूब की तकसीम से मिला। जैसे कि हदीस पाक है, इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युती, अल्लाह अता करता और मैं तकसीम करता हूँ, मैं बांटता हूँ। तो इसी तरह ये जानवर जो इनके नाम का, तो वो तो कुर्बानी के जो नाम होते, कुर्बानी तो होते ही मेरे बाप की तरफ से, मेरे दादा की तरफ से, भाई मेरी तरफ से कुर्बानी। इसको एक चुटकुले से मतलब ये सच्चा वाक़या है। एक मेरे दोस्त होते थे, दावत इस्लामी का तो कोई तस्वुर नहीं था, लड़कपन या जवानी की बात है कि वो 11वीं शरीफ की न्याज की गाय लेकर आए होंगे, तो गौस पाक की गाय, ये मजाजी निस्बत है। बिस्मिल्लाह अल्लाह पर कहकर ही ज़बा करते हैं, या गौफ कहकर तो कोई ज़बा नहीं करता। तो कोई मिल गए, उसने जिसने पूछा उसको भी मैं जानता हूँ, थे इत्तेफाक से हमारे गांव के, अब तो शायद जिंदा ना हो। उसने पूछा कि ये गाय किसकी है, उसने बोल दिया होगा गौस पाक की।
اس کو مطلب کرنٹ لگ گیا، تکلیف ہو گئی، اللہ کی ایسا نہیں بولنا چاہیے. خیر بات ہو گئی، آئی گئی. اتفاق کے قربانی کے دن آئے، وہی صاحب گائے لے کر آ رہے تھے. تو وہ میرے دوست نے کہا کہ میں نے اس کو بولا، اس کا نام لے، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے، احتیاطاً نہیں لیتا، شاید خاندان والے سنے اور اولاد سنے، لیکن ظاہر یہ نام تو ہزاروں کا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میمنی گائے کنجی ہے کو بھیجی ہے، تو گائے کس کی ہے؟ کیوں؟ میری ہے. بولا چھوڑ یار، یہ تو یوں ہو گیا، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا. کیا کہتے تمہاری کیسے ہو گئی؟ ہر چیز اللہ کی ہے. جب میں نے اس دن غوث پاک کی گائے کہا تھا تم آپ پہ سے باہر ہو گئے تھے. اب یہ اپنی گائے، تم غوث پاک سے بڑے ہو گئے یار کہ تمہاری گائے درست، غوث پاک کی نہ درست. اب وہ جواب اس نے کیا دینا تھا؟ تو وہ غوث پاک کی گائے سے مراد ہے کہ غوث پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ ذبح ہوگی اور نیاز ہوگی، ان کے نیاز فاتحہ عیسیٰ علیہ السلام. تو یوں مطلب ہے کہ بعض اوقات لوگ سوچے سمجھے بغیر یا پتہ نہیں وہ جذبات میں اگر ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ پھر انہیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے دنیا میں، نہیں تو آخرت میں اٹھانی پڑے گی. کہ جس چیز کو شریعت نے، اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا، اس کو آگے بڑھ کر میں اور آپ منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ تو اسی باتوں میں ڈسکس بھی نہ کی جائے، بلکہ عاشقان رسول علماء دین جو ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. حضور یہ نیچے کی تیاری کے بارے میں ذرا کہیں گے آپ؟ جی نیچے یہاں تیاری مکمل ہے. جی اب یہ ان کو پہلے چارہ وارہ بھی کھلایا ہے، جن کو بھی، بلکہ دونوں کو چارہ تو رکھا ہے، پھر ایک کو جس کو پہلے ارادہ ہے یہ ان کو پانی بھی پلایا. یہ جو جن کا پہلے ارادہ ہے یہ حسن رضا کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے. باپا جان آپ نے اس کا نام بادل رکھا ہے اور اس کا نام چمن رکھا ہے، تو ان دونوں کا بادل اور چمن کیوں رکھا ہے نام؟ اپنی چیزوں کے نام رکھنا سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں کے نام رکھتے تھے، تلواروں کے نام رکھتے تھے، یہاں تک کہ اماموں کے نام، امامہ شریف، ان کے بھی نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. ایک امامے کا نام یاد آ گیا، صحاب. صحاب مانے بادل. تو ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں، صحیح بات ہے کہ نام رکھنا ایک تو ممکن نہیں ہوتا، اور رکھیں تو یاد رکھنا مشکل ترین معاملہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال تو اکٹھا کرتے ہی نہیں تھے، تو وہ دو چار چند ضرورت کی اشیاء ہوتی تھیں تو بس ان کے نام رکھنا ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل ترین معاملہ ہے. چلو میں اپنے اس موبائل کا نام رکھتا ہوں صحاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رکھا نہیں تھا، اب آج رکھ لیا. چلو کیا بات. صحاب، صحاب کی نسبت تو یہ یادگار بھی ہو گیا، عید قرباں کی یاد. آپ نے کیا رکھا؟ یہی صحاب. کیا بات ہے. چلو ہمارے نعت خوان حاجی آصف نے بھی صحاب نام رکھ لیا. سنت کی نیت سے رکھیں، بارگاہ رسالت کیا پتہ کون سی ادا پسند آ جائے. تو یہ ہم نے نام رکھے. میں زیادہ تر نام تو مٹھو سے رکھوائے میں نے، حسن رضا سے. دل جو ہوتی ہے بچے کی، اور بچے کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس میں بیت الفرح، جی دار الفرح، دار الفرح جنت میں ایک محل ہے، مکان ہے دار الفرح، خوشی کا گھر. تو جو کوئی کسی بچے کو خوش کرے گا تو اللہ پاک اس کو دار الفرح عطا فرمائے گا، وہ خوشی کا گھر، جنت میں خوشی کا گھر عطا کرے گا. تو اس کی شرح میں یہ کہ اگر جانور کے بچے کو خوش کیا تو اس میں بھی یہی فضیلت ہے. واہ واہ ماشاء اللہ. یعنی بلی کے بچے کو اٹھا کے پٹک دو اور اپنے بچے کو چمٹا لو، دونوں کو چمٹانا ہے. یعنی پیار جانور کے بچے کو ظلمن پھینک دینا، پچاڑ دینا، یہ بھی گناہ کا کام ہے. حضور یہاں عرض جیسے آپ نے فرمایا بچوں کے دل کو خوش کرنا، یہ اس کا ثواب اور اس کے لیے دار الفرح. بعض اوقات بچے ضد اتنی کرتے ہیں کہ وہ پوری کرنا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو ضدی بنانا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ وہ تو حکمت تو ہے کہ اس کو ادب تو سکھانا ہی ہے نا. تو اس لیے اس کی ہر ضد پوری کرنا خود اس کو بیچارے کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. بچے کو خوش کرنا اور بچے کو بگاڑنا، ان دونوں کے فرق کو تو سمجھنا پڑے گا. جی ہاں جی.
اگر اس کو بگاڑ دیا تو پھر بڑا ہوگا وہ ہم کو خوش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، وہ ہماری خوشی آگے پیچھے کر دے گا. حضور یہ کیا پوزیشن ہے نیچے ذرا بتائیے ان کا ہمارے سامان ناظرین بھی. وغیرہ اتارا جا رہا ہے، جی ان کا سامان وغیرہ اتارا جا رہا سامان کہاں سے اتار رہے ہیں؟ ہے. یہ جو کون سا سامان لوڈ کیا ہوا ہے؟ جو ان کی رسیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں، سجاوٹ سجاوٹ کا جو ان کی سامان. سجاوٹ. جی جی، تو یہ اس پر بھی میرے لیے سنت کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ برسوں سے حاضر کر رہا ہوں مدنی جی پھول. قربانی سے پہلے ہاں اتارنے. پھر مطلب یہ کہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ جو بھی سجاوٹ کی چیزیں تو یہ اتار دینی چاہیے، ورنہ خون آلود ہو کر پھر خون آلود ہو تو پاک کس نے کرنا ہے؟ پھر بعض اوقات تو اس کا وہ گولیٹا بنا کر وہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ مال ہے اور یہ مال کو ضائع کرنا گناہ ہے، حرام ہے بلا وجہ، یعنی کہ یہ ضائع نہ کیا جائے، سستی نہ کی جائے، کاٹ لیا جائے، نکال لیا جائے جو نکل سکتا ہے جس کا ممکن ہے. تو اور اب اس کو اگر کسی نے تعظیم کی نیت سے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہوتا ہے قربانی کا جانور، نہ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے اس جانور کا. یہ عام جانور نہیں ہے، رائے خدا میں قربان ہونے والا جانور ہے. تو اس کو اس نیت سے سجایا. اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس لیے سجایا کہ اس کو سجاتا ہوں احتراماً، اور اب یہ جو سجاوٹ ہے یہ میں کسی غریب مسکین کو دے دوں گا، اس کو صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا. تب تو حکم یہ ہے کہ اس کو خیرات کرے. خیرات نہ کرنا برا ہے، یہ فتح رضویہ میں لکھا ہے. اور اگر صرف تعظیم کے لیے لگا دیا اور دینے کی نیت نہیں تھی، اور عام طور پہ کوئی دینے کی نیت کرتا ہو یہ بہت مشکل ہے، تو اب یہ اس کی ملک ہے. یہ ملک تو غالباً وہ بھی تھا کیونکہ اس کو حکم ہے کہ اس کو خیرات کر دے. لیکن اب یہ کہ اس کو خیرات نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے، خود اپنے استعمال میں لے، آئندہ سال کے لیے رکھ لے، یا کسی بھی غریب نہ صحیح مالدار کو بھی اگر دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس کو خون آلود کر کے پھینک دینا یہ درست نہیں ہے. اونٹ کے خون کو بعض اوقات تصور پایا جاتا ہے بڑا برکت والا سمجھتے ہیں، اور لوگ جو بہنے والا خون ہے اس کے نیچے بھی ہاتھ رکھتے ہیں. مریضوں کے لیے کچھ اس کو تصور بناتے ہیں کہ اس میں ہمیں تندرستی ملتی، شفا ملتی، یا نہ بھی ہو تو وہ ہاتھ جو ہے وہ خون میں لت پت کرتے ہیں. اونٹ ہو یا اونٹ کا تو دیکھا نہیں ہے کہ اونٹ سے ڈر لگتا ہے. جو فوارہ اڑتا ہے تو اس کے نیچے جانا، اور پھر اگر اونٹ نے کچھ پیار کر لیا چھوٹے جانوروں کے ساتھ تو ہوتا ہے، جس سے کہ بکروں کے برتن سے لے لیتے ہیں، یعنی وہی قصاب جو نہر کرتے ہیں بعض اوقات برتن سے، یعنی اس کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے نا اس کے لیے یہ خون مفید ہے. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے جب تک دوسرے علاج موجود ہیں، اور علماء جب تک اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ناپاک ہوتا ہے. حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں ہے، یہ حدیث ہے نا. تو خیر اب یہ یہاں پینا تو ہے نہیں، جو حرام پینے والا حرام کام تو باقی ہے، لیکن اس میں بھی اقوال تو ہے نا کہ پاک چیزوں کو بلا وجہ ناپاک کرنا. تو اب یہاں کہا جائے گا بلا وجہ ہے، یہ ایک مسئلہ پھر کھڑا ہوا. لیکن یہ کہ جب تک کسی چیز سے علاج نہیں اور اب یہی علاج رہ گیا ہے تب بھی علماء سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے. یہ معاملہ نازک ہے. خون کیونکہ یہ بہتا خون دم مسفوح بولتے ہیں اس کو، جو ذبح کے وقت نکلا بہتا خون، یہ سمجھو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. تو اس سے بچنا ہے. ایک قطرہ بھی اپنے کپڑے پر نہ آئے اس کا خیال رکھنا ہے. اور جو لوگ یہ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں، ان کے دیکھنے کے لیے جمع ہونا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور قربانی کی ایک شہرت ہوتی ہے. جن ملکوں میں اس طرح دیکھنے کے رواج ہیں نا وہاں قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں. جن شہروں میں اندازہ یہی ہے. ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، قربانیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے. اور جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بقرعید بھی ہے، سلاٹر ہاؤس میں اور باہر خبردار بکرا لے کر نکلے تو اب وہ بس بکرا پھر گھروں میں آتا نہیں ہے. وہاں قربانیاں غالباً کم ہوتی ہیں. وہ ایسا تو یہ چونکہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے کہ آپ نے یہ کسی کو فرمایا خادم کو
کہ جاؤ یہ اعلان کر دو مدینی گلیوں میں، تو وہ جانور لے کر اعلان کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اضحیہ، یعنی عبداللہ بن عمر کا قربانی کا جانور ہے. تو یوں جانور کو گھمانا سہولت کے ساتھ، اس کو بے جا تکلیف نہ ہو، اس کے جواز کی صورت بھی موجود ہے. یہاں پر حضور کیونکہ آج یہ ہماری عید کی ٹرانسمیشن تیسری دن کی ٹرانسمیشن ہے، موقع ہے، تو تمام تر اسلامی بھائی نیچے بھی جو ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، پھر جب آپ کہیں تب آپ اس کو نہر کی طرف لے کے جائیے گا. لیکن ابھی ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور ناظرین بھی توجہ سے سنیں کہ اس وقت کل رات کی بات ہے، مجھے جو پتہ چلا میرے لیے بھی بڑی یہ مطلب عجیب سی خبر تھی کہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو جانور جو قربانی کے جانور تھے انہیں جو گھمایا گیا ہے، تو پہلے بھی اس میں ڈھول اور بے پردہ عورتیں ان سب کے ساتھ ایک سلسلہ رہا، مگر اس بار یہ ہوا ہے، بلکہ شاید اگر پچھلے سال ہوا تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو ابھی کل رات پتہ چلا کہ باقاعدہ آتش بازی کے بھی وہ سلسلے کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ کیفیت اور ایک فیسٹیول ٹائپ کا ماحول بنایا گیا ہے کہ جس میں میوزک، گانے اور بے پردگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو آتش بازی اور جو اس طرح کے جو سامان ہوتے ہیں، اور اس کو بھی مطلب کہ آدھے گھنٹے کے فرق سے باقاعدہ اس کو کیا گیا ہے. میری تو عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اتنا زبردست اللہ کی بارگاہ میں قربانی والا کام، ثواب والا کام، اور اس کو کیا انداز دے دیا گیا ہے. تو یہ اس کی تو کہیں بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. حضور کیا فرماتا مل سنت؟ یہ جو منظر میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں باہر، یہ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. میں نے بھی رات پہلی بار سنا کہ یہ ہوا. اب اس کو مطلب معاشرتی طور پر آپ اس کو روکیں، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اگر ایسا جس نے کیا ہے وہ توبہ بھی کرے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ یہ کون سا مطلب کہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. میری سب سے درخواست ہے، درد بری فریاد ہے، مہربانی کریں کہ اتنے عظیم کام کو، اتنی نیکی کے کام کو نیکی کے ساتھ کریں، نہ کہ اس کو اس طرح گناہوں کے ساتھ کریں. بے پردگی ساتھ الگ ہو رہی ہے تو موسیقی، گانے باجے، ڈھول الگ بجائے جا رہے ہیں، اور جناب پھر وہ آتش بازی اور یہ فائر ورک جس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ ہو رہی ہیں. تو مطلب آپ کوئی بھی جو دین اور اسلام کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے، حرام حلال کی تمیز ہے، وہ ان تمام چیزوں کو کیسے درست کہے گا؟ تو ان تمام تر چیزوں کو آج اس کو آخری سال ہی ہونا چاہیے، اسے روکیں. سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ پلیز اس کو روکیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، سنت ابراہیمی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے کرتے یہ ہمارا معاشرہ کہاں چل پڑا ہے. تو اگرچہ یہ سب نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جو آواز آئی ہے یہ کوئی ہلکی پھلکی نہیں آئی ہے، تو اس کو یہیں پر روک دیا جائے، یہیں پر دبا دیا جائے، تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے ہمیشہ ہم کام کریں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 445 پر ہے. عید کوئی دنیاوی تقریب یعنی ایونٹ نہیں، حکم الہی ہے. جب مطابق شرع نہ ہو محض بیکار بلکہ گناہ ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے کام بتایا یہ گناہ کے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. بلکہ تالیاں بجاتے ہیں بچے غالباً ذبح کے وقت یا بڑے، تو تالی بجانا یہ بھی ناجائز ہے. ویسے ہی تالی بجانا جو عام طور پہ تالیاں بجاتے ہیں جلسوں میں اور تقریبوں میں اور سالگرہ میں، پتہ نہیں کس کے، یہ تالیاں بجانا یا یہ اس پر ڈم ڈم کرتے ہیں، اپنے ڈیسک بجاتے ہیں، یہ سب کوئی اچھے کام نہیں ہے، سب یہ ناجائز ہے. ان سے بچنا ہوگا. اب تک کیا ہے اسے توبہ کر لیں، اور معاذ اللہ یہ جانور قربان ہوتے وقت جو یہ میوزک اور یہ اڑاوڑی جو بتائی گئی جس طرح کی سوال میں یا حاجی عمران نے جو بتائی، تو کام اچھے نہیں ہیں. تو ان میں جو ناجائز ہیں، جو گناہ کے کام ہوئے، ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور آئندہ کبھی بھی نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ہے. یہ قربانی ہے اللہ کی راہ میں پیش کرنے والی، تو اس کو وہ تکبیر تشریق پڑھنا، جیسے اللہ کا ذکر کرنا، یہ مناسب ہوتا. چلیے پڑھیے اب شروع. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اچھا جی رضوان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بات پوچھ رہے تھے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम इसका वरहमतुल्लाहि ये वबरकातुहू। पाँव मारने में ना परेशानी करेगा ये, तो इसको बगैर पाँव मारने काट दें। इसको उल्टा पाँव बांधना चाहिए। पाँव के बारे में ऊँट के तो वो कुरान करीम में भी ये मौजूद है कि ऊँट के पाँव बांधे जाएं और 3 पाँव पर उसको खड़ा रखकर नहर किया जाए। मज़मून कुरान करीम में इस तरह का मौजूद है। हदीस पाक भी सुनाता हूँ मैं आपको, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। ज़ियाद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा, अब आप एक ऐसे मर्द के पास आए जो अपने ऊँट को बिठा कर नहर कर रहा था। उन्होंने फरमाया इसको खड़ा करके बांध दो, ये हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, और इसकी मतलब शुरुआत में ये लिखा है कि पाँव बांधना तो सुन्नत हदीस पाक से साबित है, और मुस्तहब ये है कि उल्टा पाँव, उल्टा घुटना जो है ये बांधा जाए। जैसे कि हमने उल्टा घुटना इस जो नहरी हुए ऊँट इनमें उल्टा घुटना बांधा था। मुफ्ती अहमद यार खान ने जो मुझे याद है वो यही है कि उल्टा पाँव बांधने का ज़रूर तज़किरा फरमाया, लेकिन लफ्ज़ सुन्नत उसमें मुझे याद जो है कि नहीं है। तो अब ये कि तरतीब है कि पाँव का घुटना बांधना सुन्नत है और उल्टा बांधे तो ये मुस्तहब है। उल्टा पाँव बांधेंगे ना तो ये हमारा हम छुरी फेरेंगे ना वो मारेगा। अब तक तो उल्टा पाँव बांध कर, ये पिछली बार भी तो किया था यार, और आप ही तो थे। चलो आप भूल जल्दी जाते हैं यार। ठीक है ठीक है ठीक है। और जब पाँव नहीं बांधते उसका जो अंजाम जो है ना, एक क्लिप बड़ा यार दिखा नहीं सकते हम, दर्दनाक क्लिप देखा है। वो 2 पाँव से जो चढ़ा है ना ये तमाशबीनों पर, अवाम पर, वो उसने मतलब कितने बंदे गिरा दिए यार। वे खींच के निकाले जा रहे थे। खुदा जाने किसके हाथ टूटे, किसी के पाँव टूटे होंगे, कोई दम तोड़ा हो। ये आप देख रहे होंगे कि ये उल्टा पाँव बांधने की कोशिश की जा रही है। अभी पहले इसको बिठाया जाएगा। जी जी, बिठाने का अंदाज पूरा दिखाएं, पूरा दिखाएं। घुटना इसका बांधा जाएगा, फिर ये 3 पाँव पे खड़ा होगा और इसको नहर किया जाएगा, इसका मुंह भी बांधा जाएगा। तो अगर खुदा ना खास्ता ये कुछ आगे पीछे जाता भी है तो कम से कम नुकसान होगा, क्योंकि मुंह बंधा होगा तो किसी को ये दांतों से पकड़ता है। तो यहाँ में एक बात जो जानवर ज़बा करवाते हैं उनके लिए अर्ज करता चलूँ। अब जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम ना बांधे पाँव तो ये नहीं कहा गया कि ठीक है जैसा आपको मुनासिब लगता है वैसा कर लें, बल्कि ये कहा गया कि यार जो एक तरीका है और इस तरीके पर अमल करें। तो उन्होंने देखा उन्होंने ज़िद बहस नहीं की। हमारे हृदय जैसा आपको मुनासिब लगता है वैसा कर लें, तो मुनासिब वही है जो किताबों में लिखा है। तो जो मुनासिब था वही करने का कहा गया। आप देखिए ये बन गया, कितनी देर लगी? तैयार हैं आप, जब फरमाएंगे हम कर देंगे। मुंह बांध लिया? जी मुंह बांध लिया। पानी भी गले पे, वो जहाँ नहर की जगह है उसको नरम करने के लिए पानी जी जी डाल रहे कर दिया। जी जी, नहर की इजाजत है, दुआ वगैरह पढ़ लें। जी जी जब आप कर लें। ये खुश नसीब ऊँट बारगाह रिसालत में नजर किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द,
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اونٹ بن گیا اور عید قربان میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا میں نہ پھنس گیا ہوتا آ کے صورت انسان میں نہ پھنس گیا ہوتا آ کے صورت انسان کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا. ایک اونٹ نہر ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے اونٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی دوسرا اونٹ لایا جا رہا ہے، اب وہ بھی نہر کیے جائیں گے. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے اونٹ کے نہر کرنے کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے اس کو نہر کرنے کے بجائے ذبح کر دیا لٹا کر، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اونٹ کو نہر کرنا اور اس کے علاوہ جو چوپائے گائے بکرے یہ ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور یہ اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، ذبح سے ہے کہ جب بھی اونٹ کا گوشت درکار ہو تو اس کو نہر کیا جائے، اور اس گائے کو یا بکرے کو ذبح کیا جائے. اگر الٹ کیا کسی نے، اونٹ کو ذبح کیا گائے کو نہر کیا، تب بھی گوشت حلال ہے، اس کا سنت چھوٹی، گناہگار نہیں ہوگا. جب اونٹ کو بھی ذبح ہی کرتے ہیں آج کل ہمارے ہاں، تو خیر یہ نہر کی صورت ہے، جو ہمارے ہاں جو گوشت فروش آتے ہیں وہ ماہر ہیں اس کے، تو یہ عام طور پہ جو کٹ لگاتے ہیں اس کو، مجھے لگتا ہے کٹ لگانے سے شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ یہ جو ہم نے بات کی نا ابھی کہ وہ دو ٹانگوں سے وہ عوام پر وہ اونٹ کٹا ہوا ٹوٹ پڑا، تو میں نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ اس کے کٹ لگا ہوا تھا، وہ اس طرح یوں، ورنہ یوں نہر کرنے ہو سکتا ہے تکلیف کم ہوتی ہو. دونوں میں تکلیف ہے، لیکن کم زیادہ تو ہو سکتی ہے نا. تو یہ حکمت بھی، یہ کلپ دیکھ کر مجھے لگی کہ شاید یہ حکمت بھی ہو. نہر حقیقت تو یہ ہے کہ حکمت وہی ہے کہ جو میرے آقا نے نہر کیا وہی سنت ہے ہمارے لیے، ساری حکمتیں سنت پر قربان. سبحان اللہ. تو یہ مطلب ہے کہ نہر اور ذبح. اچھا ذبح لوگ بولتے ہیں، ذبح اس کو بولتے ہیں جو کیا جائے، جس کو یہ اونٹ جو ہے نا، یہ خیر یہ تو جیسے جس کو ذبح کیا جائے، کہ قرآن کریم میں جو فدیے کے لیے مینڈھا لایا گیا تھا اس کو ذبح عظیم کہا گیا، عظمت والا ذبیحہ. تو جس کو ذبح کیا گیا اس کو کہتے ہیں ذبح. تو ہمارے ہاں یہ غلط العوام ہے کہ اس کو ذبح بولتے ہیں. حقیقت میں لفظ جو تلفظ ہے اس کا ذبح ہے. اہل علم میں بعض ذبح بول دیتے ہیں، معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تاہم یہ کہ اصل لفظ ذبح. کھول دیجئے. میرا نام محمد عبدالمان تاریخ ہے، میں ضلع امجاد خان سے عرض کر پیارے امیر اہل سنت کو عید کا تیسرا دن بہت مبارک ہو. پیارے امیر اہل سنت، اونٹ گھر میں پالنا اور اس کی سواری کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تو بہت مشہور ہے، قصوہ جس کا نام تھا، اور ایک اور نام بھی اونٹنی کا عدبہ. ہاں دوات سے عدبہ. لیکن یہ روایت ہے کہ یہ ایک ہی اونٹنی تھی، دونوں اس کے نام اس طرح. بہرحال تو اونٹنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی خدمت کرتی تھی. تو اس طرح اونٹ پالنا، لیکن اب اس کو سنت قرار دیا جائے یا نہیں ہے، سنت تو رہے گی، لیکن اس کو عمل کرنا یہ ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں ہو سکتا ہو جہاں سواری اونٹوں کی اب اتنا ہوتی نہیں ہے. عرب دنیا میں بھی بطور سواری نہیں، شہر میں تو لانا ہی پابندی ہوتی ہے اس کے مخصوص علاقے ہوتے ہیں، وہاں یہ اونٹ رکھے جاتے ہیں. اور بعض عرب دنیا میں اس کو ریس لگتی ہے اس کی، یہ بھی دیکھے میں نے، کہ ریس نہیں دیکھی لیکن یہ وہ مقامات دیکھیں جہاں ریس ہوتی ہے. اونٹ وہاں وہ سارا ہر وقت سمجھے ان کو روزانہ ورزشیں کراتے ہیں، دوڑنے کی، چلنے کی. تو یہ ان کاموں کے لیے اب یہ سواری کے لیے باقاعدہ اب استعمال شاید نہیں ہے. تو ایک سے ایک وہ تیز رفتار سیارے، گاڑیاں، کاریں وغیرہ ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم سواری گاؤں گوٹھوں میں استعمال کرتے ہوں تو سواری رکھنا سنت ہوا نا حضور؟ ہو سکتا ہے گھوڑا بھی سواری رکھنا سنت ہوا. تو جس دور میں جو سواری ہو، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے اس دور کے مطابق سواری رکھی ہے اپنے لیے تو اس نے کوئی سنت پر عمل کیا، یہ کہہ سکتے ہیں؟ علماء فرمائیں گے، میں تو اپنے طور پہ کیا عرض کروں. سواری کی بھی سب کو ضرورت بھی تو نہیں ہوتی نا. جی ہاں.
تو اس وقت بھی سب کے پاس اونٹ تو تھے بھی نہیں. جی اس وقت ہر جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو سب کے پاس اونٹ نہیں ہوا کرتے تھے, جی جی بلکہ بدر میں ویسے اونٹ کم تھے. جی. اچھی سواری کا ذکر حدیث پاک میں ہے, خوش قسمتی میں سے اچھی ہم اگر آج جو سواریاں ہم لیتے ہیں کیا وہ سواری کو سنت کہیں گے؟ سواری رکھنا سنت ہے, یہ عرض کر رہا تھا. یہ اونٹ گدھا جو ہے نا کھوتا جی ڈاگ کی, یہ بھی سواری میں انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں یہ بھی رہے ہیں. سواری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مال غنیمت میں یعفور قصوہ رکھنے میں کیا ہے, قصوہ بھی رکھ سکتے ہیں. میں تو خیر یہ رکھ دیا میں نے, میرے امام کا نام میں صاحب رکھتا, تو پہلے رکھے تھے یار, پھر امام بدل جاتے ہیں نا. قصوہ رکھنے میں رکھ لیں قصوہ. سواری کے رکھنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سواری کے امیر اہل سنت, یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی کا نام قصوہ رکھا جائے. سبحان اللہ. ذاتی ہو تو میری ذاتی سواری میرے ساتھ چلتی ہے. جہاں یہ ساتھ ہی نہیں چھوڑ دیا الحمدللہ, اللہ کرے قبر تک ساتھ نہ چھوڑے. جس کا ساتھ یہ سواری چھوڑ جاتی نا ٹانگیں, اس کو معذور و محتاج کا نام ملتا ہے. اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. آمین آمین. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم آمین. امیر علیہ سنت, ابھی آپ نے جیسے باندھنے کے تعلق سے تربیت فرمائی کہ الٹی ٹانگ بھی باندھی جائے, منہ بھی باندھا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو دیکھی تھی جو ٹانگ بھی نہیں بندھی ہوئی تھی اور منہ بھی نہیں بندھا ہوا تھا. تو جیسے ہی اس کو نہر کیا نا, قریبی شخص موجود تھا, اونٹ نے اس کا سر جو ہے وہ پکڑ لیا, لیکن وہ چونکہ نہر ہو جگہ تقریباً, تو وہ جیسے ہی اس کا خون نکلا تو وہ اس نے سر چھوڑ دیا. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دشمنی بھی بہت مشہور ہے اونٹ کی. تو یہ مطلب چھوڑتا نہیں ہے اس وقت, سنا ہے کہ جب تک یہ اس کو مار نہ دے. وہ اصل ایک میں نے بھی دیکھا تھا, تو اس نے یہاں سے اس کے ہاتھ میں منہ میں یہ آ گیا تھا, اس کا کپڑا پچھلا, شاید وہ جس نے چھری ماری اسی کا آ گیا تھا. اس نے بھی غالب وہ نہر نہیں کیا تھا. اب یوں کٹ مارتے ہیں. اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نہر کیا یا اس نے ذبح کیا. یہ ذبح ہے, ذبح کر رہے ہیں آج کل. کوئی نہر کرتا ہوگا تو یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لائے ہیں اسلائی بھائی کو, تو یہ تیار ہے جی, یہ یہاں تیاری ہے. یہ پاؤں برابر بندھا ہوا نہیں ہے ان کا, گھٹنا نکل سکتا ہے. دیکھو خدا نہ خواستہ گھٹنا باندھا جاتا ہے, جس سے یہ اس کے گھنگرو ہے نا, یعنی بیچ میں ہو نا تو یہ گھٹنا صحیح بنتا ہے. وہ اگر کیونکہ وہ پورا زور لگائے گا, جب وہ نہر ہوگا نا تو خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں کھل گیا تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کا جوڑ جو ہے نا, اس جوڑ پہ باندھا ہوا ہے میں نے, انشاءاللہ نہیں نکلے گا اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. شروع کریں ہم؟ جی جی, میں دعا پڑھ لوں پھر آپ کر دیجیے گا. عبد الساز اونٹ جو تھا آخری ہی اونٹ ہے, 2 ہی اونٹ تھے, وہ اب نہر ہونے بارگاہ رسالت میں, یہ بھی بارگاہ رسالت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا کر دیں جی کر دیں. جی دکھائیے. اللہ اللہ. چاکنی کی تکلیفیں نہر سے بڑھ کے کاش, چاکنی کی تکلیفیں نہر سے بڑھ کر کاش, مستقبل کے پیغام میں ذبح ہو گیا ہوتا, مستقبل کے پیغام میں ذبح ہو گیا ہوتا. کثرت
कसरतें सियां आए खौफ दोज़ख का काश में न दुनिया का एक बशर बना होता काश में न दुनिया का एक बशर बना होता काश में न दुनिया का एक बशर बना होता शोर उठाए महशर खुल्द में गया तार शोर उठाए महशर में खुल्द में गया तार करना वो बचाते तो नार में गया होता करना वो बचाते तो नार में गया होता काश दुनिया काश के न दुनिया में पैदा में हुआ होता कब्र हश्र का हर गम खत्म हो गया गोल्डन प्यारे अमीर अहले सुन्नत को और मदनी चैनल के तमाम आशिकान रसूल को ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, सुना है कि ऊँट की हड्डी को राख बनाकर जलाकर इसकी जब पाउडर बन जाए आटे में मिलाकर जो माल सूख रहा है सोकड़ा है माल को उसको खिला दिया जाए तो माल ठीक होना शुरू हो जाता है। क्या इसमें ये हकीकत है? इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। मेरी और मेरे घर वालों की 12 दीनी कामों में साथ देने वाले कुर्बानी की खालें जमा करने वाले इस्लाम भाइयों के लिए दुआ कर दीजिए। माशाअल्लाह, कुर्बानी करने वालों के लिए दुआ तो वायरल हो चुकी है तफसीली। और ऊँट की हड्डी जलाकर राख आटे में मिलाकर वो बाकी जानवर जो सूख जाते हैं उनको खिलाई जाए तो काज जानवर सूख जाए। जी जी सूखते जाते हैं जो जानवर। अच्छा, जो जानवर सूखते जाते हैं फरवे नहीं होते उनको खिलाना मुफीद है, यूं ये कह रहे हैं या पूछा या पूछा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने पहली बार सुना ये, मुझे मालूम नहीं है। ला अदरी, शरण हर्ज भी नहीं। तो शरण तो कोई हर्ज नहीं, खुद भी अगर हड्डी खाता है तो ऊँट की हड्डी खा, अव्वल तो खाना ज़रा कि बहुत सख्त होती है, कोई खाना चाहे तो खाए, भले चबा सकता है तो। चबनी हड्डी भी होती है जानवरों में, खाने के जानवर इसमें भी निकलती होगी तो वो चबा लेता आदमी। और जो चबनी नहीं है वो भी अगर कोई टेक्निक से या जलाकर राख बनाकर खाता है तो गुनाहगार वो भी नहीं है तो हलाल। बाज़ हड्डियाँ जादू के तोड़ के लिए भी संभाल के रखते हैं अपने घरों पे, या वैसे रोजी में जादू से हिफाजत के लिए। जी हाँ, जादू से हिफाजत। अब पता नहीं इसकी भी क्या हकीकत है, इस तरह किताबों में पढ़ना तो कोई याद नहीं पड़ता। आपने माशाल्लाह कुर्बानी की खाले जमा करने देने और उसमें कोशिश करने वालों को दुआओं से नवाजा, और ये आपकी दुआ भी वायरल हुई। अल्लाह पाक रहम करम फरमाए। हुज़ूर, गर्मी बहुत रही है स्पेशली पंजाब के शहरों में,
اور اسلامی بھائیوں نے اس سخت گرمی میں جس انداز پر قربانی کی کھالیں جمع کی ہیں اور قربانیاں کے دنوں میں جو قربانی دی، اسپیشلی یہ ٹرکوں پر بھی جو کھالیں لوڈ کر کے جاتے رہے، پھر گوداموں میں جو کھالیں اتارتے رہے، جو کام کرتے، اور اب تو خیر کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ تو کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو رکھنا اور بیچنے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ تو اس کے تعلق سے بھی ہے کہ یہ اسلامی بھائیوں کی خوب اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنی دھوپ اور اتنی سخت آزمائش میں بھی قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں جو پیچھے نہیں ہٹے، تو ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، واقعی یعنی کہ گرمی میں کھالیں جمع کرنا، کھینچنا، اٹھانا، لوڈنگ ان لوڈنگ کام ہے۔ اور سب سے بڑا کام جو ہے نا یہ عید کے دن میں تو چلو وہ چاروں طرف رقص بسمل کی بہاریں ہوتی ہیں تو دل لگ جاتا ہے، لیکن بعد میں دل لگنا، گوڈاؤن میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں بعض خوش نصیب سے، سب سے پاورفل وہ ہیں جو گوڈاؤن میں بقرعید کے بعد کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جنہوں نے جس طرح بھی اس میں حصہ لیا، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں ان کو نصیب کرے، ان کی، ان کے ماں باپ کی اور ان کے سارے خاندان والوں کی بے حساب مغفرت کرے، اور ان کی یہ قربانی کے دنوں میں دھوپ برداشت کرنا، کھالیں اکٹھی کرنا، مشقت، بھوک، پیاس، نہ جانے کیا کیا سہنا پڑتا ہوگا، یہ سب اللہ پاک ان کی قبول فرمائے، خصوصاً جنہوں نے 3 دن مدنی قافلے کے مطابق گزارنے کی ترکیب رکھی کہ کھالیں بھی اکٹھی کریں گے، اس کا کام بھی کریں گے، اور ساتھ میں مطلب مدنی قافلے کے جدول کے مطابق 3 دن گزاریں گے مسجد میں۔ ان کے لیے تو خاص میری دلی دعائیں زیادہ اور ان سے متاثر بھی زیادہ کہ یہ ماشاءاللہ ان کی قربانی ہے۔ اللہ پاک ان سب کو اس قربانی کا بھی بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میری مدنی بیٹیوں نے جن محارم پر اس طرح انفرادی کوششیں کر کے تیار کیا ان کاموں کے لیے، تیار نہیں ہوئے لیکن انہوں نے کوشش کی، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہو جائیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے یہاں بھی اونٹ کی جو آپ دیکھ رہے، دکھا دیں، ابھی اس کی کھال قدرے دوسرے دیگر جانوروں کے پوری سکن پہ دکھا دیں، قدرے دیگر جانوروں کے اس کی کھال اتارنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کھال اتر جاتی ہے۔ یہ اس کے پائے الگ کر دیے گئے۔ کلاہڑی آپ نے مدنی مذاکرے میں دیکھی ہوگی کہ کلاہڑی سے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کلاہڑی کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جانور ہے، اب دیکھیں یہاں ایک اور چھری کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ایک کٹ لگا کر اس کو پکڑنے کی جگہ بنا لی گئی ہے۔ یہ سب ظاہر ان کا ایک ہنر ہے، ان کو ٹیکنیک ہے کہ کہاں پر کس انداز پر کرنا ہے۔ اب یہ اس کو پکڑ کر یہ اس کو یہاں سے کلاہڑی سے توڑا جا رہا ہے، اور وہاں یہ جو کھال جدا کی جائے گی تب جا کے یہ حصہ اس کا الگ ہو گیا۔ تو اگر یہ گوشت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، عموماً ہمارے اونٹ کے گوشت کو اس طرح پسند نہیں کیا جا رہا، لیکن مجھے تو ایسا لگا کیونکہ برسوں سے یہ اونٹ کے گوشت کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اگر کسی کو نہ کہا جائے نا کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، اور گوشت کی تھیلی میں ڈال کے دے دیا جائے جیسے کہ آج کل گوشت بٹرے ہوتے ہیں، تو یہ کھا بھی لیں گے اور آپ کو شاید کہہ بھی دیں گے یار کیا مزیدار بچھیا کا گوشت بھیجا تھا۔ تو اندازہ اتنا سب کو ہوتا نہیں ہے، جن کو اندازہ ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو اب اس کے مزید حصے کیے جائیں گے، اور الحمدللہ یہاں پر یہ گوشت ہمارے یہاں تقسیم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ایصال ثواب یہ جانور ذبح کیے گئے اونٹ، تو یہ ہمارے ہاں اس کا سارا نظام بھی ہوتا ہے۔ تو میرے تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے، مدنی چینل، کیونکہ ابھی رات کی بھی ٹرانسمیشن ہماری باقی ہے، تو دن ابھی بھی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، آپ کے سوالات بھی ابھی ہم لیں گے مدنی مذاکرے کے عنوان پر، تو انشاءاللہ تعالی وہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور یہ منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ عید کے پہلے دن انشاءاللہ وہ جو آپ کو جو منظر دکھائے گئے تھے کہ جو بکرے کے جو مختلف اعضاء تھے اس کے احکام آپ کو بتائے گئے تھے، اور بتا کر وہ پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔
تو اس کی بھی انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کو دیں گے تاکہ یہ یاد بھی رہے ہمیں. یہ شاید اس کی یہ کھال الگ کی، اس کی کھال اس کی اتارنا قدر آسان ہے حضور. اونٹ کی کھال پتلی ہوتی ہے. پتلی ہوتی ہے. بڑا جانور ہوتا ہے لیکن اس کی جو کھال ہوتی ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہوتی. یا پتلی ہوتی ہے اسی لیے شاید قیمت. انہیں کوئی اگر اونٹ کی جو جمع کرتے رہے کھالے اس طرح ہوئے میں اونٹ کی کھال لائے اونٹ کی کھال ایسی ہے تو یہ ہوتی سستی ہے. سب سپلائی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو پرس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، جیکٹس بنتے ہیں، جو اس کا جو آئٹم بنتا ہے، اسکین جو چمڑا ہوتا ہے، اس سے جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے نا، وہ اوور آل دنیا بھر میں اونٹ کی کھال سے وہ پروڈکٹ بننے کا رجحان نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں گوٹ اسکین کہلائے گی، کاؤ اسکین کہلائے گی. اچھا صوفے بنتے ہیں اور بہت ہی مطلب کہ پائیدار قسم کے بھی اس کے صوفے بنتے. اس کا جو لیدر ہوتا ہے یہ دنیا بھر میں، کیونکہ وہ جو کاؤ لیدر یا اس طرح کے جو لیدر ہوتے ہیں وہ جہاں سرد ممالک ہے نا وہاں پر اس طرح کے صوفوں کا استعمال لیتا ہے. لیکن چونکہ اونٹ کی کھال کا اس طرح کوئی بیسیکلی کوئی زیادہ پروڈکٹ نہیں بنتی، جب پروڈکٹ نہیں بنتی تو اس کی پھر الگ اس کا یوٹیلائزیشن ہوتا ہوگا. تو اس کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ قیمتیں، ویسے بھی کھالوں کی قیمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس وقت، کیونکہ ہم نے تو بہت بڑے داموں میں بھی کھالیں بیچی ہیں دعوت اسلامی کے جب جمع کر کے، لیکن اب اتنی زیادہ وہ قیمتیں رہی نہیں ہیں. پچھلے چند سالوں پہلے تو قیمتیں اور کم تھیں، اب اس سے تھوڑی سی بڑھی. اب اس بار قیمتیں وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہیں. تو لیکن یہ کہ انشاءاللہ اسلام بھائی نے کوششیں کی ہیں، کھالیں جمع ہوئی ہیں. ابھی کھالوں کی کوانٹٹی اسلام میں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں یار اس بار کھالیں کم ہوئی زیادہ ہوئی. ہمیں اصل فگر اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہماری کھالیں اٹھتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یعنی اسلام بھائی آئے، انہوں نے ٹرک خالی کیا، گاڑی خالی کی، تو وہ ایک ترتیب ہم نمبرنگ آ جاتی ہے جو مختلف ہمارے جو کھال گودام یا ایریاز ہوتے ہیں. لیکن اصل جو کوانٹٹی جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ پتہ چلتی ہے جب کھالیں وہاں سے اٹھتی ہیں. اب ظاہر جب اٹھانے والے جن کو ہم نے کھالیں بیچی ہیں وہ ایک کے گنتی کر کر الگ الگ کر کے پھر وہ کھالیں لے کر جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ایک فائنل کھالوں کا فگر آتا ہے جس کو چند دن لگتے ہیں کہ ٹوٹل کھالیں. یہ میں تمام ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو جرنلی طور پر اس بات میں وہ رکھتے خواہش رکھتے ہیں کہ یار کیا ہوا اس پر، کھالیں بڑھی کہ خالی کم ہوئی، کھالیں بڑھی کہ کھالیں کم ہوئی. تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کھالیں بڑھی یا کم ہوئی کا جو معاملہ ہے اس کو اس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس طرح ہم اس کو چیک کرتے ہیں. تاہم انشاءاللہ آپ دعا کیجئے اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو کھالوں میں اضافہ ہی ہوگا. اسلام بھائی کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور اس میں اب یہ الگ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ بڑے جانور کی کھالیں زیادہ یا چھوٹے جانور کی کھالیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اب وہ پھر قربانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا یہ بھی انحصار ہے، یعنی اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بار ہمارے ملک میں قربانی کا جانور کم کٹا یا زیادہ، کیونکہ اب رجحان جو ہے وہ اپنی ذاتی قربانی کے بجائے بہت سارا رجحان یہ اجتماعی قربانی کی طرف بھی گیا، کیونکہ جانور مہنگے ہو گئے تو لوگ جو حصہ ملا رہے ہوتے ہیں تو حصے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتی قربانی کہ حصے میں لوگ زیادہ پھر اپنا نظام وہ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. جی رضوان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اونٹ ہے نا جانور ہے، بالکل ہے، اونٹ ہی ہے یہ. تو اب اس کا یہ دل اب تک تو یہی تھا، ہمیں اطلاع تو یہی تھی. یہ جی یہ دل دیکھیں، یہ اونٹ ہے تو اس کا دل بھی اس کے سائز کے حساب سے جو ہے نا یہ میری تقریباً 42 ہے نا یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس کے پھیپھڑے. تو اگر مفتی صاحب ہیں تو کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ دل تو بڑا ہونا چاہیے آدمی کا. اچھا سائز میں نہیں سخاوت میں. سخاوت میں کیسے بڑا ہوتا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، سائز میں بڑا ہی ہے. جی آپ کیا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ امیر سنت ہیں، متوجہ ہیں. جی ایک تو یہ چلیں دل کے حوالے سے اب سوال کریں، لیکن دل کو کھانے یا کاٹنے کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
میرے خیال ہے بکرے والا ہی نظام ہے کھانے جی جی ہمیں سوال تو مجھے ایک اور بھی کرنا ہے. جیسے وہ اس دن ہم نے حرام مغز اور یہ پٹھے دکھائے تھے جو گردن سے کھینچ کر شانے تک آتے ہیں نا, تو اب یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا. اب اگر ہم کھا رہے ہیں ہمارے سامنے وہ پٹھے پکے ہوئے آ جائیں یا یہ حرام مغز پکا ہوا آ جائے, تو کیا وہ کھانا ناپاک ہے یا پاک ہے یا کیا اس کا حکم ہوگا؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کھانا تو پاک ہی ہوگا, یعنی اگر کھانے میں وہ اس کو مکس کر دیا پکانے میں تو وہ کھانا جو ہے حرام نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس سے الگ کر دیا جائے گا, کیونکہ جانور کو جب ذبح کیا گیا دم مسفوح بہنے والا خون نکل گیا تو اب جانور کے اندر جو بھی گوشت پوش ہڈی سے ہر چیز پاک ہو گئی ہے. البتہ جو چیزیں کھانا ممنوع ہیں وہ ممنوع رہیں گی, لیکن اگر وہ کھانے میں پک گئیں تو کھانا حرام نہیں ہوگا, اس چیز کو الگ کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ. اصل میں یہ حرام ایک منٹ پٹھے وغیرہ حرام مغز یا پٹھے وغیرہ پک گئے کھانے میں تو کھانا تو حرام, کھانا تو ناپاک نہیں ہوگا, یہ سوال تھا. جو مطلب جیسے کہ دم مسفوح پک گیا پر تب تو یہ کھانا خون کا قطرہ دیگ میں چلا گیا تب کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت ہوگی. ناپاک ہے نا, وہ تو ناپاک. اور جو مطلب حرام مغز یا پٹھے وغیرہ ہاں پٹھے اس طرح کی چیزیں اگر جو مکروہ تحریمی ہیں وہ پک گئے تو اب ان کے اجزاء جو ہیں یقینی طور پر وہ تو ان چیزوں میں پھیل گئے شوربے وغیرہ میں, تو وہ جہاں جو چیزیں جن سے بچنے میں سخت حرج ہو وہاں تو رعایت مل جائے گی, اور جن میں حرج نہیں ہے ان میں رعایت نہیں ملے گی. جیسے کہ اب آپ خود نے غدود ڈالے اس میں کہ چلو بھلے اجزاء پھیل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تو اب یہ حرج آپ نے پیدا کی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بآسانی نکالی جا سکتی ہیں. اب جیسے کہ خون کی رگیں جو اندر رگیں ان کا نکالنا مشکل ترین ہوتا ہے. بیجے میں خون کی رگوں کے جال بچے ہوتے ہیں, نکالنا تو بیجے میں پوسیبل نہیں ہے, حالانکہ ہے خون اس میں, تو یہ مطلب ان کو پاک کہا گیا. تو مطلقاً مطلب یہ نہ کہا جائے کہ پٹھے اور فلاں جن چیزوں میں حرج ہو اور شدید حرج ہو تو وہ اس میں معافی مل جائے گی, ورنہ اجزاء تو اس کے مکروہ تحریمی جو ہے اس کا اجزاء تو پھیل گیا ہر چیز میں, تو سارا پھینکنے کا حکم نہیں ہوگا, یعنی کہ معافی مل جائے گی حرج کی وجہ سے. الحرج مدفوع بالنص, دلیل کے ساتھ ہو تو مطلب وہ حرج جو ہے وہ نس کی وجہ سے اس میں رعایت مل جاتی ہے, آسانی دے دی جاتی ہے. ہم اپنے طور پر ہی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بھائی حرج ہے بہت مشکل ہے تو اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے تو معافی ہے. ہم اپنی طرف سے بعض لوگ یہ لوگ جملے بول رہے ہوتے ہی نہیں بولنا چاہیے جب تک علماء نہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے یا اونٹ نہر کیے جاتے ہیں, تو ان کا جو گوشت وغیرہ ہوتا ہے کیا وہ سادات کرام کو ہی دینا چاہیے یا جنرل مطلقاً کسی کو بھی عام مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ کہ نسبت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام کا ہے تو سادات کرام کو دیا جائے. غالباً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک جانور ذبح کر کے یہ سارا کچھ سیدوں میں تقسیم ہوتا تھا. تو اب یہ کہ یہ 2 اونٹ جو ہیں بارگاہ رسالت میں نظر کیا, اب یہ سید ڈھونڈنے کیسے جائے یار, انسب تو وہی ہے لیکن یہ کوئی کمپلسری نہیں ہے. سیدوں کو فوقیت مزہ یہ کہ ایک بکرا کاٹے تو بارگاہ رسالت میں نظر کر کے, تو اتنے سید تو ڈھونڈنا زیادہ شاید دشوار ہو بھی. ہم یہ سو کے نہ ہو, عام آدمی تو یہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتا. محلے میں ایک ہی گھر تو سید ہو گئے, اب وہ ڈھونڈنے کہاں جائے گا, یا پورا ہی وہ جانور اٹھا کے سید صاحب کو پیش کر دے, یا تو ان کو وکیل کر دے کہ آپ سادات کرام اپنے خاندان میں بانٹ دیں, کچھ ان کو الگ سے بھی دے دے کہ یہ آپ کی نظر ہے اور باقی آپ, تو یوں ترکیب آپس میں انڈرسٹینڈنگ ممکن تو ہے. یہ اونٹوں میں بہت مشکل ہے یار. عام لوگ بھی تمنا رکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہوا ہے
اس میں سے کچھ حصہ مل جائے تو ہاں ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ تبرکن لینا پسند کرتے ہوں گے. اب تبرکن یا نفس کی خواہش پر اب اللہ ہی بہتر جانے. زیادہ ہو تو ایک انما الاعمال بالنیات. یہ تبرک کم بنتا ہوگا. مطلب یہ اس طرف یہ لے جانے کی طرف زیادہ جو آ رہی ہے تو طبیعت، تو اس میں تبرک کا زیادہ عنصر نہیں لگ رہا، کیونکہ تبن اس کے کھانے کی طرف رجحان کم ہے. اونٹ کا گوشت پھر بھی مانگا جا رہا ہے کہ دیں یار تھوڑا سا ہم لے تو لیں گے. تو اس میں کیا لگتا ہے آپ؟ یہ بات تو ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے بھائی، تو سنت کی نسبت سے بھی بندہ لے گا. اور بارگاہ رسالت میں نظر ہوا تو ہمارے اونٹ تو تقسیم ہو جاتے ہیں، تقریباً 2 ہوتے ہیں ہر سال چند سالوں سے الحمدللہ بڑھ جاتے ہیں. اس سے پائے بھی لے جاتے ہیں، پائے بھی اچھے ہوتے ہیں اس کے بناتے ہیں. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے احناف کے نزدیک وضو تو نہیں ٹوٹتا، مستحب ہے کہ کر لیا جائے. غالباً احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے یہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب یہ کہ ہمارے یہاں تو نہیں ٹوٹتا، تو جب دوسرے امام کے نزدیک یہ ٹوٹتا ہے اور ہمارے یہاں اگر دوبارہ وضو کرے تو اس میں کوئی کرات تو ہے نہیں. تو ایسے موقع پر کہ جب اپنے مسلک میں کرات نہ ہو اور سامنے کوئی ایسا عمل ہو کہ جس پر عمل کر سکتے ہیں تو دونوں مسلک کی رعایت کر لے، ایسے موقع پر یہ مستحب ہے. مذہب دونوں مذہب کی مسلک ہمارے یہاں پھر وہ عقیدے میں مسلک بولتے ہیں، وہ بد عقیدہ لوگوں کی موافقت خواب میں بھی نہیں کرنی ہے. یہاں مراد امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ جو یقیناً اولیاء کرام تھے. اور ہر مجتہد جو مجتہد فی الاسلام جو ہوتا ہے، یعنی اسلام کا جو اسلام میں جو مجتہد ہوئے سب کے سب علماء کے اقوال ہیں، سب کے سب ولی ہیں. یہاں تک قول ہے کہ اگر ان میں یہ ولی نہیں ہے تو کوئی ولی بھی نہیں ہے. ایسے ولی تھے یہ. قرآن حدیث پر ایسی نظر، ایسا تقوی، پرہیزگاری، خالی مطلب کوئی پروفیسر کہلائے اور داڑ فن خطابت کے جوہر دکھائے بولے یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بڑا مجتہد ہے، تو ہوگا مطلب اپنے گھر کا ہوگا یا گودام کا ہوگا. اسلام کو مجتہد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں اسلام میں مجتہد اب تک. تو یہ مجتہد ہونا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے. اب تو گھر گھر مجتہد بن گئے کہ یہ مجتہدانہ انداز ہے اس کا، مجتہدانہ تحقیق ہے. تو یہ ہوگی مطلب اسلام میں تو مجتہد بہت ہی کم ہوئے کیونکہ اس کی شرائط اتنی کڑی ہے کہ کسی کا عام طور پہ کلاس ہی نہیں ہے. ہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ان کو بھی نہیں کہا گیا. علماء نے البتہ ان کو مجتہد فی المسائل، فقہی مسائل میں ان کو مجتہد کہا ہے علماء نے. تو واقعی اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہ ہے بھی ایسی کہ یہ مجتہد ہوں. کال دیجیے. میرا نام ذوالفقار ہے، کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے میرا علیہ سنت سے کہ یہ جو آپ نے قصوہ نام بتایا یہ لکھا کیسے جاتا ہے کہ اسکرین پہ لکھا دکھا بھی دیا جائے اور اس کے بارے میں قرآن مائی کر دی جائے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنی سواری یعنی گاڑی کا نام آپ رکھ سکتے ہیں حضور کے اونٹنی کی نسبت سے. تو میں چاہتا ہوں اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. لکھ کر بتا دیں کس طرح لکھا جاتا ہے، لکھ کر بتا. کیا بات ہے، انگلش میں لکھنا تو آسان ہے. عام لوگوں کے لیے انگلش میں لکھنا آسان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی اسکرین تجیو. بر وزن تقوی نہیں ہے، بر وزن تقوی نہیں ہے بلکہ بر وزن اسما اسماء احصاء اجزاء الف ممدودہ کے ساتھ. جی پھر حمزہ کی ضرورت اب تو نہیں ہے،
اب हमजा नहीं लिखा जाता, आखिर में वो अलीफ ममदूदा के साथ हमजा आता है, अब वो लिखने में आता, ये पढ़ा नहीं होता तो चुप, मतलब खामोश, साइलेंट। साइलेंट। जैसे उलमा, फुकरा, तो हमजा अब उसलूब अब है ना कि अच्छा अच्छा इसमें ना, इसलिए ये हमजा आएगा सकिन। कि अरबी उसकी रस्म है ना, तो उलमा उलमा उन जब अरबी में पढ़ेंगे, यार अबू जो नहीं लिखते उसे, उर्दू में उलमा में फिर अलीफ हमजा नहीं आता। कस्वा जो है ना बर वजन अस्मा, असा माशाअल्लाह, सही तर। सुभान अल्लाह। जी कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन जावेद है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि पाए पकाने से पहले पानी में उबाले जाते हैं और उनके खुरों के साथ थोड़ा बहुत गोबर लगा होता है, जो शायद मुमकिन है कि गोश्त में भी सरायत कर जाए, तो इस अमल के बारे में शरई हुक्म क्या है? ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतह रज़िया शरीफ में लिखा कि मुर्गी को उबाला परों समेत, पर उतारने के लिए, और उसमें अगर खून बीट वगैरह लगी हुई है, उमूमन होती है लेकिन ज़रा यकीनी तौर पर लगी हुई होगी जब भी हुक्म होगा शरीयत का, तो अब लगी हुई है उसमें, और इस हालत में इसको उबाला और गोश्त नरम पड़ गया, तब तो ये कि उसमें नजासत सरायत की और ये नापाक हो गया, अब ये पाक नहीं हो सकता, इसको खाना हराम, इसको फेंकना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जहाँ तक आपने पाए का बताया, तो ये बकरा गाय वगैरह के पाए उबालते हैं और इसको मतलब फिर शेव बनाते हैं इसका। तो मैंने ये जब पढ़ा ना फतह रज़िया में, मुझे भी तशवीश हुई कि यार ये जो खाल समेत पाए खाए जाते हैं, उबाले जाते हैं पहले, इसका क्या? तो सर इसके गोश्त में मुर्गी के नज़ाकत में फ़र्क है ना। तो फिर मैंने इसकी तहकीक इस्ताई भाई को सौंपी, तो ये गए वहाँ जहाँ ये उबालते हैं करते हैं, जब मालूमात की तो 10-12 मिनट तक ये लोग उबालते हैं, और मेरे लिए वो पाया दिखाने के लिए ले भी आए थे। उबालते हैं, उबाल कर उसकी शेव बनाते हैं, बाल वगैरह खुर वगैरह निकाल देते हैं। मैं देखा उलट पलट करके, तो वो बिल्कुल यानी कि पक्का नहीं था, कच्चा था, अब इतना मतलब उबाला गया था जिससे ये बाल इसके उखड़ सके, शेव बन सके, इस तरह। तो यूं ये बड़े जानवर के जो पाए हैं या बकरे के पाए हैं, तो वो बाल उतारने के लिए जब इसको ये उबालते हैं तो ये पकते नहीं है, तो इसलिए वो हलाल ही रहते हैं। भले गोबर वगैरह थी तो पकने की वजह से वो जुदा हो जाएगी, फिर इसके बूट उतर गए, तो अब भी अगर ये नापाक पानी में डूबे हुए उसको उठाए हैं, है तो ये इसकी बैरूनी सतह, बाहर की सतह सारी नापाक है कि उसी में नजिस पानी से निकला है, तो अब इसको पूरा अगर धो लेते हैं तो ये पाक हो गया। अब अगर टुकड़े करते हैं तो ठीक है, वह है तो पाक, पर धोना होगा, यही है उस उबले हुए को, कि उमूमन इसमें नजासत तो होती है। बाद जगह जलाए जाते हैं, पहले पाए जलाया जाता है, जलाकर फिर उसको उतारा जाता है, फिर पकाया जाता है। जी जी। बस औकात अंडों के ऊपर भी कुछ बीट लगी होती है। अंडा असल वैसे तो है ना, अंडा जो निकला तो उसमें जो रतूबत होती है वो तो पाक होती है, चिकनाहट होती है ना, ये पाक होती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होता है तो उसमें चिकनाहट होती है, ये पाक होती है। अच्छा, तो ये अंडे पर बाजू का बीट लगी होती है, बीट नापाक है, तो इसलिए जब भी अंडा बनाएं, पकाएं, उबालें, तलें, तो ये बाज औकात ये नजीस होता है, और इसको पूंछ पाँच लेते होंगे बेचने वाले, तो धोना मुनासिब है।
लेकिन हर अंडे का अगर उसमें बीट हमें नजर नहीं आई, हम बाजार से लिया हमने, हम इसको नापाक नहीं कहेंगे, पाक कहेंगे। अनसबे के धोने, मुनासिबे के धोने, और बीट लगी हुई है फिर तो धोना होगा, जबकि उबालना है, वरना वो सारा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर ये अंडा फटा नहीं उबलने के बावजूद, तब तो ये कि उस है तो बाहर की सतह तो नापाक हो चुकी उसकी, जबकि बीट है या जितने अंडे थे उस पतीली में सब नापाक हो गए ऊपर से, और उसको मतलब कि धो लिया जाए। तो छिलका उतार, अगर नहीं भी धोया, खुश्क हो गया और छिलका उतार लिया, फिर भी अंदर का जो निकला वो पाक है। अगर अंडा फट गया, बाज़ फट जाता है, फिर ये नजिस पानी अंदर चला जाएगा। अब बाजार तो लगता है कि ये नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो पानी उसमें सरायत करेगा, जब भी तो उबलेगा ये इसकी हीट से, या पता नहीं उतना हिस्सा नापाक होगा जितना फटा है। अब इसका तो बैठे बैठे फैसला तो हो नहीं सकता। ताम ये कि धोने में ही आफियत है कि धो लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आपने कभी ऊँट नहर फरमाया है? नहीं, ऊँट मैंने कभी नहर नहीं फरमाया, अफसोस कि ये सुन्नत अदा नहीं कर पाया, मैं हिम्मत नहीं हुई। गाय बकरी, गाय बकरे, मुर्गियाँ, इनका ज़बाह तो किए, ऊँट नहीं किया। मीना में ले चले ना, फिर मीना में जी, मीना में चले ना, फिर ऊँट नार फरमाया अभी। मैं ऊँट नार करूँ, अब तो खैर बकरा मुर्गी भी नहीं काट सकता, अब तो बूढ़ा हो गया, अब वो दिल भी बहुत नरम पड़ गया है, देखना भी मुझे वो नहीं मतलब जमता। रहम आता है, रहम आता है कि अपनी मौत याद आती है, नज़ा की सख्तियाँ याद आती हैं बाज़ औक़ात कि वो तलवार के 1000 वार से सख्त है नज़ा की सख्ती, जब रूह निकल रही होती है। अल्लाह, तो ये तो एक बार उसको ज़बा हुआ, फिर वो ठंडा हो गया तो पता ही कुछ नहीं, इसको बोटियाँ काट रहे हैं। और इंसान का मामला दूसरा है, एक तो उसके नज़ा की सख्तियाँ ज़्यादा, ज़बा से ज़्यादा सख्त है नज़ा की सख्तियाँ, तकलीफ ज़्यादा। और फिर ये कि मरने के बाद, रूह निकलने के बाद भी तकलीफ प्रूफ नहीं हो जाता बंदा। हदीस पाक में कि जिस तरह जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ने में तकलीफ होती है, इस तरह मुर्दे को भी, और जिन चीज़ों से जिंदा को तकलीफ होती है उन चीज़ों से मुर्दा को भी तकलीफ होती है। तो इंसान का मामला बड़ा पेचीदा है, इसीलिए तो कहा ना कि मुर्ग बन के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, या की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, अल्लाह शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, या इलाही गोरे तीरा की जबाए सतरा, या इलाही गोरे तीरा की जबाए सतरा, के प्यारे मुँह की सुबह है जान, फिजा का साथ हो, अल्लाह अल्लाह के प्यारे मुँह की सुबह है जान,
فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے تو لتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو بجائے خاتم النبی. یہ کال چلیں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان سے تسبیح بنائی جاتی ہیں تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ دستیاں تسبیح ہاں کوئی حرج نہیں اس میں. جی کالز ختم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ قربانی کرنے والے کو جانور کے بال ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. قربانی کرنے والے کو جانور کے بال ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ. یہ قربانی کے جانور سے محبت میں رونے کے مناظر کہے جا سکتے ہیں. بڑے چھوٹے ایسا لگتا ہے کہ کیفیت بن جاتی ہے. یہ قربانی جانوروں کا ایک بس انہی کا حصہ ہے. انہی کا حصہ. باقی جانوروں کے لیے روتا کبھی دیکھا نہیں کسی کو. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کے اختتام کی دعا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام. کعبے کے بدرود جاں تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جاں تم پہ کروڑوں درود. کہو کعبے کے بدرود جاں تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. آقا تم پہ کروڑوں درود. آقا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں
آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا تم کو جو راضی کرے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کی بدروں دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس دشا تم پہ کروڑوں درود الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.